نہ کہ والد کے نام پہ ٹکٹ حاصل کر کے پھر سیاست میں کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے اور آپ ہمارے لیے کیا کریں گے، یہ سارے سوالات اگلے سے کر کے تو پھر ووٹ دینا چاہیے. اگر کوئی سوال کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کا کیا جواب ہونا؟ اسکول کے ساتھ اٹیچ ہے اور آئے روز وہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں، لیکن کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کسی حکمران کی اس طرف کہ یہ کوئی پتہ نہیں اس وقت حکومت کون کر رہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے 112 کو لایا تو صحیح، لیکن آپ کو یہاں پہ کسی جگہ آپ کو پارٹی کی طرف سے یا قیادت کی طرف سے ڈر نہیں فیل ہوا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے، یا کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں یا اپوزیشن ہے وہ ساری اس کے خلاف ہے وہاں پہ جو الیکشن کمیٹی ہے؟ پہلے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب سے کافی امیدیں تھیں، لیکن وہ صرف ذات کی خاطر اور ان کی نظر آنے والے الیکشن تک ہی محدود ہے. پھر فیصلہ کیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون اس مارجن سے ادھر اس حلقے سے الیکشن جیتے گی جس مارجن سے شاید آج تک کوئی نہ جیت سکا ہو. حلقے میں کوئی مجھے مقابلے میں نظر نہیں آ رہا. بتائیں کہ آپ کو یہ سیاست میں آنے کا شوق کب سے اور کیسے ہوا؟ جو ہے یہ اس کا دوسرا نام خدمت ہے کہ وہ لوگوں کے اندر عوامی بندہ ہونا چاہیے. اس کو اپنی ذات کو مائنس کر کے عوام یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں پہنچیں اور ہماری واہ واہ ہو. لیکن آپ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں لیگ نون کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کروں. میں نے آزاد تحصیل سے لڑا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ہم واپس جماعت میں باضابطہ شامل ہو گئے. ایک راجہ ایاز خان صاحب ہیں اور ایک آپ ہیں. اگر ٹکٹ راجہ ایاز خان صاحب کو مل جاتا ہے تو پچھلی بار کی طرح پچھلی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار آیا کہ آپ آزاد امیدوار کی طرف جائیں گے؟ مجھ سے زیادہ ہے تو میرا یہ رائٹ بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ ٹکٹ مجھے ملے. اچھا یار، یہ میں نے پہلی سوچ نہیں کرا. تو آپ کے ذہن میں کام کون سے سب سے پہلے یہ جو اداروں کے اندر تفریق ہے اور بیٹھے ہوئے ملازمین ہیں یا افسران ہیں، ان کو اس بات پہ لایا جائے کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ نے اس کے ساتھ مسٹرا کے بات کرنی ہے. مسئلہ اس وقت پانی کا ہے، ہماری گریٹر واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے. گجرا ہو گیا، باقی جو کوٹلہ کی آپ روڈ دیکھیں حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں پولی ہے، اس پولی پہ بھی کتنا عرصہ دراز ہو گیا، کام نہیں ہو سکا. ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. جنریٹ کرنا کہ نوجوان یہیں پہ ایڈجسٹ ہو کے کام کریں، یہ میرا مشن بھی ہے اور گول بھی ہے. اور ایسے مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے آپ کتنے فیصد مطمئن ہیں؟ تو بات ہی نہیں ہے، بالکل مطمئن نہیں ہے. یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی بھی کام کاج ہیں حلقے کے اندر اس میں آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے، اس کے اندر آپ کو براتیزم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سیاسی لالچ نظر آ رہا ہے، تو بالکل مطمئن نہیں ہے. نہ میں مطمئن ہوں، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن مطمئن ہوں. پاکستان میں یہ ملکی سیاست کے باپ اور اس کے بعد بیٹا اسی کے فیملی ممبر آیا کہ پارٹی پہ باقی دوسرے لوگوں کا حق، اس کے خلاف ہی تو ہم باہر نکلے. سیاسی محالف الیکشن لڑیں سب کو سمجھتا ہوں. سیاسی طور پہ کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کہ آپ کے مخالفین بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا خوش عام لوگوں کی طرح مجھے آپ شام میں ادھر روڈوں میں پھرتے دیکھیں گے. کوئی مجھے نہ شوق ہوتا ہے پروٹوکول کا اور نہ آپ سے میں تنگ ہوتا ہوں. سریا اس کی گردن میں آ جاتا ہے کہ بہت ظالم ہوتے ہیں، بہت کسی کو لفٹ نہیں کراتے. پاکستان میں کیا پچھلی دفعہ 8 امیدوار تھے ٹکٹ کے، ایک کو ٹکٹ ملا. ویسے ہی اسٹیج کی باتیں ہوتی ہیں، کام سارے پینڈنگ ہیں. اب میں صرف روڈس کی بات کروں یا باقی دیگر کام کاج ہیں وہ سارے پینڈنگ پہ ہیں. اور نمائندگان تھے انہیں ابھی تک ان کے حق کیوں نہیں ملے سر؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کی وساطت سے گورنمنٹ سے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پھر فور اس پہ عمل درآمد کرا کے یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو نہ صرف پاورفل کیا جائے